بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت اور باسعادت بارحمت مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، اور مہمان کے آنے پر گھر میں ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس مہمان کی قدر و قیمت ہمارے دل میں جتنی زیادہ ہو، ہم اس مہمان کے آنے پر اتنا زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس مہمان کا استقبال بھی اسی انداز سے کرتے ہیں۔ گھروں کی صفائی کی جاتی ہے، اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں اس مہمان کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اور اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آئے اور ہم اس کا استقبال نہ کریں، اس کے آنے کو بوجھ سمجھیں اور بار بار یہی فکر کریں کہ کب یہ مہمان جائے گا، یہ علامت ہے کہ ہمارے دل میں اس مہمان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے جو مہینہ مہمان بن کر آ رہا ہے، اس کی ہمارے دلوں میں کتنی قدر و منزلت ہے، اس کا پتہ چلے گا کہ اس مہینے کے آنے پر ہمارے دل کے جذبات کیا ہیں۔ کتنے مسلمان ہوں گے جو خدا نہ خواستہ اس مقدس مہینے کو مصیبت اور بوجھ اور اپنی عیاشی میں رکاوٹ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ لوگ ایمان کے انتہائی نچلے درجے سے بھی نیچے ہیں، جنہیں رمضان کے آنے پر خوشی نہیں ہو رہی بلکہ الٹا پریشانی ہو رہی ہے کہ بہت سی عیاشیاں کھل کر نہیں کر سکیں گے۔ تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اس مقدس مہینے کے آنے پر خوشی ہوگی۔ خوشی کس بات کی؟ کہ اللہ کا مہمان آیا اور ہماری مغفرت، بخشش اور نجات کا اور آخرت کی کمائی کا بہترین موسم آیا۔ تو رمضان کا پہلا حق یاد رکھیے ہر مسلمان پر یہ ہے کہ دل میں خوشی کا جذبہ ہو، دل میں رمضان کی عظمت کا احساس ہو۔ اس مہینے کو بددلی کے ساتھ نہ گزاریں، بوجھ سمجھ کر نہ گزاریں، بلکہ اس جذبے کے ساتھ گزاریں کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی میں ایک بار پھر جنت کی کمائی کا اور مغفرت کے پروانے حاصل کرنے کا موقع عطا کیا۔ ہم لوگ اس ایک مہینے کو کیوں بوجھ سمجھیں، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے، اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے رمضان میں کیا کیا برکتیں اور رحمتیں اور سعادتیں رکھی ہوئی ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو۔ ابھی تو ایک مہینہ لوگ گن گن کر گزار رہے ہوتے ہیں کہ اتنے دن گزر گئے، اتنے رہ گئے۔ فرمایا پھر یہ تمنا ہوگی کہ کاش سارا سال رمضان ہو۔ انسانی کمزوری ہے کہ جب تک نعمت اس کے پاس موجود ہوتی ہے تو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، قدر ہوتی ہے نعمت چھننے کے بعد۔ آج جو لوگ اس نعمت سے یعنی رمضان کی نعمت سے محروم ہیں، یعنی قبروں میں جا چکے، آپ یقین کریں وہ رمضان کے ایک لمحے کے لیے ترس رہے ہیں کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان کا مقدس مہینے کا ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ نصیب ہو جائے، کیونکہ وہ جان چکے کہ اس مقدس مہینے کی کتنی قدر و منزلت ہے۔
لیکن انہیں 1 سیکنڈ بھی نہیں مل سکتا، اور مجھے آپ کو اللہ پاک زندگی میں یہ موقع پھر عطا فرما رہا ہے، اور ہم منٹ اور سیکنڈ نہیں، گھنٹوں کے گھنٹوں اس کے فضول کاموں میں، موبائل کی لایانی مصروفیات میں صرف کر دیں تو ہم سے بڑا ناقدرہ اور کون ہوگا۔ رمضان کے اندر لایانی کام کرنا، موبائل پر فضول چیزیں دیکھنا اور سننا، یقین جانیے اس سے بڑی رمضان کی قدردانی نہیں ہو سکتی، جہاں ایک ایک سیکنڈ پر کروڑوں نیکیاں مل رہی ہوں، وہاں گھنٹوں فضول کاموں میں برباد کرنا ایک عقل مند آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم ابھی سے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مقدس مہینے کو ایسے گزاریں گے کہ رمضان کے بعد ہماری پہلی والی زندگی کے مقابلہ میں نمایاں تبدیلی نظر آئے گی۔ جن کبیرہ گناہوں میں پہلے مبتلا تھا، اب رمضان کے بعد ان گناہوں کو یا چھوڑ دے یا کمی آ جائے تو یہ علامت ہوگی کہ یہ رمضان اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا۔ اور اگر جہاں ہم آج کھڑے ہیں 30 دن گزارنے کے بعد بھی وہیں پر کھڑے ہوئے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں مردود تو نہیں ہو گیا، کیونکہ رمضان تو آتا ہی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ لہٰذا پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دل میں خوشی کا جذبہ ہو، رمضان کی عظمت کا احساس ہو۔ دوسرا کام، رمضان کے اندر کم از کم خود کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں۔ یاد رکھیں نفلی عبادات کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا گناہوں سے خود کو بچانا اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفلی عبادات نفل ہیں اور حرام کاموں سے خود کو بچانا فرض ہے، اور فرض کی اہمیت اور مرتبہ نوافل کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو نوافل کا اہتمام تو ہوتا ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر گناہوں کو چھوڑنے کی فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ گناہوں کو چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ اريد ان اكون اعبد الناس، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ اب ہم سے اگر کوئی پوچھتا تو ہمارے ذہن میں کیا آتا کہ دن بھر روزے رکھے، رات بھر نماز پڑھے، تہجد پڑھے، لمبی لمبی تسبیح ہو، تلاوت ہو، لیکن قربان جائیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دو، حرام کاموں کو، گناہوں کو چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور جب بندہ کبیرہ گناہوں سے خود کو بچاتا ہے تو اس کے بعد اس کی نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اس کی نفلی عبادت تھوڑی بھی ہو، اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، وہ 100 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ دوسری طرف ایک آدمی خود کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتا ہے اور وہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو اس متقی آدمی کی 2 رکعتوں کا اجر وہ غیر متقی جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے اس کی 100 رکعتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے جہاں ہم نوافل کا اہتمام کریں اس ماہ مقدس میں، وہاں اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ کبیرہ گناہوں سے خود کو بچائیں،
اس کے بعد تھوڑی عبادت بھی ہوگی تو رنگ لائے گی۔ ترجمان القرآن آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے، ایک آدمی ہے جو گناہ بھی کرتا ہے اور عبادات بھی کرتا ہے، یعنی نفلی عبادات، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو نفلی عبادات تو کم کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے، تو آپ بتائیے ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ کیا وہ زیادہ عبادات کرنے والا جو گناہ بھی کرے، یا کم عبادت کرنے والا جو گناہ نہ کرے؟ بہتر کون ہے، افضل کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام کے اس شاگرد نے جو ترجمان القرآن ہیں کیا جواب دیا؟ فرمایا، میرے نزدیک گناہ چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، یعنی بتا دیا کہ وہ کم عبادت کرنے والا جو گناہوں سے بچتا ہے وہ بہت افضل ہے اس کے مقابلہ میں جو عبادات تو کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی اور عذاب چھپا ہوا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ایسا کر بیٹھے گا کہ جو ایمان ہی سلب کر لے گا۔ جب ایمان ہی نہ رہے گا تو عبادات کیا کام دیں گی؟ لہٰذا دوسرا اہم کام جو ہم نے اس رمضان میں ضرور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر قسم کے کبیرہ گناہ سے بچانا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ مقدس مہینہ ایمان و صحت کی سلامتی اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے گناہ سے اس مہینے میں بھی اور اس مہینے کی برکت سے ساری زندگی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔